الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب شاہد صاحب کے اس دولت پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا اور حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، آپ کی آل پاک کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، 4 شعبان المعظم حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ کی ولادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے کہ آپ کی ذات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کائنات میں وفا کا ذکر چھڑتا ہے تو سب کو غازی عباس علمدار یاد آ جاتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بندہ جب کسی کام کے اندر بھی کوئی انتہائی درجے تک پہنچ جائے اور پھر اس قدر خلوص کے ساتھ پہنچے تو پھر اللہ رب العزت اس کو دوام عطا فرما دیتا ہے۔ تو کائنات میں جب بھی پہلے اس سے پہلے غازی عباس سے پہلے وفا ہمیں لفظوں میں نظر آتی ہے، لفظوں میں چھپی ہوئی نظر آتی ہے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب ہم غازی عباس کی دیکھتے ہیں آپ کی ذات اور شخصیت کو، تب ہمیں سمجھ آتی ہے وفا کہتے کس کو ہے۔ اب وفا ایسی تھی کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام آپ کے پورے خانوادے کی خاطر اپنی جان اور اپنی پیاس لٹا دی، قربان کر دی، اور قربان اس طرح سے کر دی، پہلے ایک بازو کٹا لیکن آپ کا پرچم اور آپ کا مشکیزہ نیچے نہیں گرا، دوسرا بازو کٹتا ہے تو آپ پھر بھی قدم نہیں لڑکھڑاتے آپ کے، لیکن آپ منہ میں پکڑ لیتے ہیں مشکیزہ، نیچے نہیں گرنے دیتے، آخری تیر تک آپ استقامت کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب وقت شہادت قریب آتا ہے تو پھر جو محبت، وفاداری اور جان نثاری ہمیں اس ٹائم نظر آتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آپ نے کہا کہ میرے بھائی، ساری زندگی میں نے تمہیں اپنا بھائی کہا ہے، اے عباس میں نے تمہاری زبان سے یہ نہیں سنا کہ تم نے مجھے کبھی اپنا بھائی کہا، میں نے تمہیں کہا کہ تم میرا بھائی ہے، ہم دونوں کا باپ ایک ہے، ماں بے شک الگ الگ ہے، لیکن تو میرا بھائی ہے، تو نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا، ساری زندگی تو ہمیں آقا اور مولا سردار کہتا رہا، آج یہ تیرا وقت شہادت قریب آ چکا ہے، اب کچھ لمحے میں ہم تو الگ ہو جائیں گے اور ان قریب میں تجھ سے آ کے ملوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی زبان سے ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ وفاداری تھی کہ بھائی تھے، بھائی ہونے کے باوجود کبھی بھی بھائی نے کہا، بلکہ یہ کہا کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سردار ہیں، میرے مولا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کس طرح سے کہہ دوں کہ مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا تو کہہ دیتا، زہرا نے دودھ پلایا ہوتا تو کہہ دیتا، ان رتبوں میں سے کوئی رتبہ پایا ہوتا تو کہہ دیتا۔ تو اس لیے آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں اور آپ میرے سردار ہیں۔ تو یہ وفاداری کیسے ملتی ہے انسان کو؟ وفاداری اگر دیکھنی ہو تو وفاداری ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وفاداری کیسے آئی۔ یہ مولا علی کی ذات سے وفاداری ملی اور آپ کی والدہ ام البنین، ان سے یہ وفاداری چلتی ہے۔ مولا علی کی وفاداری کیسی تھی؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں مواخات مدینہ ہے، انصار اور مہاجرین میں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا جا رہا ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، فلاں بندے کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دے دیا، جب اپنا بھائی قرار دے دیا، لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلا حضور میں آپ کا بھائی ہوں، حضور میں آپ کا بھائی ہوں۔
غلام کہا اپنے آپ کو، اور حضور کو کہا کہ حضور آپ آقا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو یہ بھائی تھے، لیکن کبھی زبان سے یہ نہیں جملہ نکلا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یہی وفاداری نظر آتی ہے کہ مولا علی حضور کو اپنے آقا مانتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا یہ بیٹا عباس بھی حضرت امام حسین کو اپنا آقا اور مولا مانتا ہے۔ جب مولا علی نے حضور کو بھائی ہونے کے باوجود بھائی نہیں کہا، تو حضرت عباس نے حضرت امام حسین کو بھائی ہونے کے باوجود بھائی نہیں کہا۔ تو یہ وفاداری کہاں سے ملتی ہے؟ یہ باپ سے ملتی ہے، اور پھر ماں سے کیسے ملتی ہے وفاداری؟ اللہ اکبر۔ ام البنین جو کہ والدہ ہیں حضرت مولا غازی عباس، یہ وہ عظیم عورت ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو جب اپنے پاس بلایا تو ان سے کہا کہ آپ میرے بعد کسی بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا، کسی بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا، اور میں اس بیٹے کا نام بھی بتا رہی ہوں اور یہ کرتا بھی آپ کو دے رہی ہوں۔ بیٹے کا نام عباس بتایا اور کرتا بھی دیا کہ یہ کرتا آپ کے بیٹا عباس کا ہوگا۔ قربان جائیں، نبی کی بیٹی ہیں، وہ بیٹی کی خوشخبری بھی دے سکتی تھی، بیٹی کی بشارت بھی دے سکتی تھی، لیکن بیٹے کی ہی بشارت دی، یہ ان کا اختیار تھا۔ جب نبی کی بیٹی کے اختیار کا یہ عالم ہو تو پھر سوچئے نبی کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ تو خود نام بھی دیا، کرتا بھی دیا۔ تو ام البنین جب حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصال کے تقریباً 10 سال بعد جب ام البنین سے شادی ہوتی ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی، اور جب وہ گھر پر آتی ہیں، گھر پر آنے کے بعد رونا شروع کر دیتی ہیں، روتی ہیں کہ یہ وہ گھر تھا جہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کی جو دختر ہیں وہ رہا کرتی تھی، جس چارپائی پر، جس بستر پر آپ سوتی تھی، آرام فرمایا کرتی تھی، ام البنین وہاں پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے ایک پائے کے پکڑ کے کہتی ہیں، اے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں یہاں پر مالکن بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ تیرے بچوں کی نوکر بن کر آئی ہوں، خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور پھر ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دی۔ تو جب ماں اس طرح کی وفادار ہوں گی تو پھر بیٹے بھی عباس جیسے ہوتے ہیں، بیٹے بھی عباس جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ عباس کا جب نام رکھا گیا، سیدہ یہ عطا تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اب یہاں پر ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کو جب نام دیا گیا عباس، عین بے الف اور سین، یہ 4 حرف ہے، تو اسے 5 بار کو لیکن ساکن کیا گیا ہے، تو مشدد ہونے کی وجہ سے ہم ایک ایک صبر کر لیتے ہیں۔ علی کی عین سے عین لیا گیا عباس میں، بطول زہرا کی با کا فیضان لیا گیا، احمد کی الفت کا فیضان لیا گیا، اور پھر حسن اور حسین کی مشترکہ سین کو اس میں لیا گیا، تب جا کر یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ عباس بنتے ہیں۔ یعنی کیا تھا کہ علی کی شجاعت کا فیضان بھی ہے، ولایت کا فیضان بھی ہے، بطول زہرا کی طہارت کا فیضان بھی ہے، اور حضور علیہ السلام احمد کی نبوت کا فیضان بھی ہے، اور حسن اور حسین ایک کی سخاوت اور دوسرے کی شہادت کا فیضان بھی موجود ہے۔ تب جا کر جب یہ سارے کے سارے وفاؤں کے فیضان جس ذات میں جمع ہو جاتے ہیں اس کو عباس کہا جاتا ہے، اس کو عباس کہا جاتا ہے۔ اور آخری جملے میں آپ کو دیکھ جا رہا ہوں کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شعر پڑھتے ہیں، شاہ